السلام علیکم۔ کہانیاں لکھنا ایک عجیب مرحلہ ہے، ایک عجیب نعمت ہے، ایک عجیب عذاب ہے۔ تو شکر کے ساتھ ساتھ عذاب سے گزرنا، محبت کے ساتھ ساتھ دکھ سے گزرنا، اور دنیا کے دکھ سنبھال کے محسوس کر کے لکھنا یا لکھنے کی کوشش کرنا، یہ سب مرحلے ہیں لکھنے والے کے۔ اور اسی طرح جب دکھ کے مرحلے میں لکھتا ہے تو الفاظ یا جملے جب تک آنسوؤں میں یا دکھ میں نتھر کر نہیں آتے، مشکل ہو جاتا ہے اس میں اثر پیدا کرنا۔ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ لکھتے تو ہیں اسی احساس کے ساتھ، لیکن وہ احساس ہمیں لفظوں میں اس کا اثر نہیں نظر آتا، یا ہم لفظوں میں اس کا اثر پیدا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جذبات ہیں جو محبت کے، ہوس کے، وہ بھی اسی کیفیت میں رہ کر ہی چلتے ہیں۔ دکھ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ آنسوؤں میں نتھر کر آنے والے جملے اثر پیدا کرتے ہیں، اور اچھا ایکسپریشن ہو جائے، سینٹینس فارمیشن اچھی ہو جائے، لفظوں کا چناؤ ٹھیک ہو جائے، ماحول کے مطابق ہو جائے، ان لفظوں میں ہو جائے جو اثر کرتے ہیں۔ لفظوں کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ان کا بھی ایک دھار ہوتی ہے لفظ کی۔ ہر لفظ کی دھار ہر موقع پہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کس جملے میں آ کر ان لفظوں کی دھار کیسی بنے گی، ایک الگ سوال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ جنرل گفتگو میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی یہ صفائی دینا مقصد نہیں ہے کہ میں ابھی جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوا میں نے اسے کاغذ پہ رقم نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک چھوٹا سا افسانہ ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے لکھا تھا۔ کافی عرصہ سے مراد اب تو کافی عرصہ کہا جائے تو خود کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، عرصے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو کئی لوگوں کی عمروں سے زیادہ بات ہو جاتی ہے، لیکن بات جب کی جاتی ہے تو اس میں ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ یہ تقریباً 15 سال پہلے، 14-15 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ کہانی لکھی تھی۔ اسکائپ پہ ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے، آج کل تو باٹم پہ ہے، ایمو پہ ہے، واٹس ایپ پہ ہے۔ تو یہ اسکائپ کا زمانہ ہے جب وہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اسکائپ کا رواج زیادہ تھا، اور یہ واٹس ایپ میرے خیال نہیں آئے تھے ان دنوں۔ بہرحال تو ایک افسانچہ ہے، نایاب اس کا نام ہے، اور اسے بھی سمجھ لیجیے کہ میں نے اثر تو قاری کرتا ہے اس کا اثر کیا ہوا، لیکن بہرحال میرے آنسوؤں سے ضرور نکلا ہے یہ افسانچہ۔ نایاب اس کا نام ہے، اور کچھ اس طرح سے ہے، شروع ہوتا ہے اس طرح کہ مناظر فطرت کی زباں نہیں ہوتی، بس احساس اور اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یوں احساس اور اثر کو رشتے کی اساس سمجھا جا سکتا ہے۔ خون کے رشتے میں سے یہ اساس نکال دی جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں مگر مقدس ہے وہ رشتہ، جو خون کے رشتے میں احساس اور اثر بھر دے۔ انسانوں میں آج بھی ایسے احساس ختم نہیں ہوئے، نایاب ضرور ہیں۔ ایسے ایک نوجوان کو
اپنے روبرو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ کتاب میں نے اپنے نانا جان کے بارے میں لکھی ہے۔ میں اسے اردو میں ترجمہ کروا کے اپنی والدہ محترمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک 27-28 سالہ نوجوان نے اپنی انگریزی میں لکھی کتاب میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کتاب کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کتاب کو میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں سے کتاب کے ترجمے کے بارے میں مستعدی، تجسس اور احترام جھلک رہا تھا۔ یہ کام میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے مختصراً کہا، حالانکہ میں تب تک پوری طرح نہ سمجھا تھا۔ اس کے بعد ایک بالواسطہ ذریعے سے میں نے اسے تقریباً سمجھ لیا۔ چند روز بعد میں اسکائپ پر اپنے 4 سالہ نواسے سے بات کرنے لگا۔ میری اکثر اس سے بات طویل نہ ہوا کرتی، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ امی کیسے ہو؟ میں نے عمر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ امی جانتے ہو آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آج میں سٹی سینٹر گیا تو آنا مجھے کینیڈا اچھا نہیں لگتا، وہ ماں کو آنا کہتا تھا۔ آنا مجھے کینیڈا اچھا نہیں لگتا، مجھے صرف نانا اچھے لگتے ہیں، مجھے دبئی جانا ہے، اس نے سٹی سینٹر والی میری بات کاٹ کر کہا۔ میں خاموش ہو گیا، وہ بھی میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگا۔ آنا میں دوسری طرف چلا جاؤں؟ اس نے اسکرین کی طرف یوں اشارہ کیا کہ وہ ایک صفحہ پلٹ کر اسکرین کی دوسری طرف آ کر میرے پاس بیٹھ جائے گا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اسکرین کے آگے کر کے خود ہٹ گیا۔ وہ لڑکا جو اپنے نانا کے بارے میں کتاب لکھ کر ان کی تاریخ محفوظ کر چکا تھا، کینیڈا میں ہی پلا بڑھا تھا اور وہیں کا تعلیم یافتہ تھا۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے وہ اور امی چھوٹے بڑے ہوتے نظر آتے۔ اپنے نانا اور اپنی ماں کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اور بے قراری اب بھی زندہ تھی جو میں معصوم اور نو عمر امی کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ خدا اس کی اس معصومیت کو زندگی دے۔ میرے لیے تو امی کی آنکھوں میں موجود بے قراری اور اپنی زندگی دونوں ایک سوال ہیں۔ انگریزی کتاب کا نسخہ وہ اپنے نانا کو اپنے ہاتھوں پیش کر کے ان کی مسرت کے لمحات محسوس کر چکا تھا۔ نانا کی خوشی اس کے لیے ایک اثاثہ تھی جو اس کے ہاتھوں انہیں ملی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے آج میں کتنا خوش ہوں، اس نے اردو ترجمہ شدہ کتاب کا نسخہ میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی والدہ صاحبہ کے رد عمل کو دیکھنے کو بےتاب ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں پیش نہیں کرنا چاہتا، مجھے اب عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں اسے ان کے کمرے میں میز پر رکھ دوں گا چپکے سے رات کے وقت، تاکہ جب صبح وہ نماز کے لیے اٹھیں تو اپنے والد صاحب کی کتاب جو میں نے ان کے لیے ترجمہ کروائی ہے اپنی دوسری زیر مطالعہ اسلامی کتابوں کے قریب دیکھ لیں اور اسلامی روح میں رچے اپنے خون کے مقدس رشتے کو فطرت کے حسن میں رچا بسا محسوس کریں۔ میں جانتا ہوں
وہ اپنے والد صاحب سے ان کی زندگی میں اس کے بعد کتنا پیار کرتی ہیں، ان کی اداس محبت میں ڈوبے جذبات اور ان سے پھوٹتی خوشی میرا حاصل ہے۔ میں تو یہ سوچ کر بے قرار ہو رہا ہوں۔ اگلے دن اس نے ایسا کر دیا، اگلی صبح اس نے ایسا کر دیا۔ وہ سکون یقیناً قابل ستائش ہے جو اس نے وہ کتاب اپنی ماں کو پیش کر کے حاصل کیا ہوگا۔ وہ ان لمحات پر مناظر فطرت نے بھی یقیناً رشک کیا ہوگا، جو ایک مقدس اصول کے طور پر انسان کے مقدس ارتقاء کی علامت ہے، اور ان لمحات پر مناظر فطرت نے بھی یقیناً رشک کیا ہوگا، جو ایک مقدس اصول کے طور پر انسان کے مقدس ارتقاء کی علامت ہے۔ That's all. اوکے جی، خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیں۔